ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی صاحبزادی ہو سکتی ہے؟ بھائی بولو، زور سے بولو، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور عالم کیا ہے ان کا؟ چکی خود چلاتی ہیں، پانی خود بھر کے لاتی ہیں، بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں، چکی چلانے کی وجہ سے، مشکیزہ پانی کا بھر کر لانے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ علی نے کہا فاطمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج کل غلام باندیاں آئے ہوئے ہیں، تمہاری حالت دیکھو کیسی ہے، جاؤ مانگ لو اپنے ابا سے، کوئی غلام دے دیں گے، یہ باندی دے دیں گے، تمہارے کاموں میں ہاتھ بٹے گا تمہارا۔ شوہر کے مشورے سے چلی گئیں، مگر اس وقت آپ کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہاں نہیں گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچی اور بات سنا کر واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے آتے دیکھ لیا تھا دونوں بار، جب گئیں تب بھی دیکھا اور جب واپس ہوئی تب بھی دیکھا۔ دن میں آپ کو فرصت نہ ملی جانے کی بھی بیٹی کے پاس، عشاء کی نماز کے بعد تشریف لے گیا، جب سب سونے والے تھے، وہ دونوں حضرات بھی لیٹ چکے تھے بستر میں۔ آپ نے سلام کیا، سلام کے بعد اجازت چاہی، وہ دونوں کھڑے ہونے لگے، بستر پر لیٹے ہوئے کھڑے ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اپنی جگہ لیٹے رہو، اٹھنا نہیں۔ چنانچہ آپ دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے، اور آپ کے پیر مبارک، قدمہ مبارک آپ کے علی کے بدن سے مل رہے تھے۔ فرماتے علی مجھے اب تک بھی وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے لگنے کی تھی میرے پیروں کو، میرے جسم کو۔ اب سنو بات، ذرا ذرا سا گھر میں کوئی سامان نہ ہو، بول پڑی مطلب پورا محلے اوپر اٹھا لیتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ علی کیا فاطمہ کیوں گئی تھی تم؟ شرم کی وجہ سے نہیں بول پائی، بڑے باپ کی بیٹی، جب باپ جو ہے ساری دنیا میں اشرف المخلوقات ہیں، آپ اشرف الناس ہیں آپ، تو بیٹی کا کیا مقام؟ بیٹی بھی شرم کیسے کچھ نہ کہہ سکی۔ علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہی بھیجا تھا، اب دیکھو آپ ان کا حال کیسا ہے، ہاتھ میں ان کے کپڑے ان کے میلے ہیں۔ کس باپ کو بیٹی سے محبت نہیں ہوتی؟ مگر میں یہ کہتا ہوں محبت میں غلو بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو محبت کتنی تھی اندازہ لگائیں آپ، جب آپ تشریف لے جاتے تھے ان کے گھر وہ کھڑی ہو جاتی تھی، معانقہ کرتے تھے دونوں باپ بیٹی، اور پیشانی کو بوسہ دیتے تھے۔ جب یہ جاتی تھی وہاں آپ کے گھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے فاطمہ کے لیے، وہ ان کی پیشانی کو بوسہ دیتی تھی۔ اور علی کے بارے علی کو ایک مرتبہ لوگوں نے مشورہ دے دیا کہ تم دوسرے نکاح کر لو فاطمہ کے ہوتے ہوئے، تو آپ کی خدمت میں بات پہنچ گئی۔ فرمایا ابو طالب کا بیٹا اگر دوسری بیوی کو لانا چاہتا ہے میری بیوی کو چھوڑ دے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے یہ، میں اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی محبت، مگر کیا فرمایا کہ میں تمہیں غلام اور باندی نہیں دے سکتا۔ ادھر دے رہے ہیں مگر بیٹی کے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ مدرسہ سارا بیٹے کے پیٹ میں چلا جائے، مسجد ساری بیٹے کے پیٹ میں چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں میرے یہاں، اپنی اصلاح کا فکر رہا ہی نہیں ہمیں۔ مدرسے مسجدیں ہمارے پیٹوں میں جا رہے ہیں، اللہ ہماری بات فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرما دے والے۔ وہاں کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں دے سکتا۔ میرے سامنے بہت ساری ضروریات یتیموں کی اور دوسرے لوگوں کی باقی ہیں، میں تو ان غلام اور باندیوں سے ان کی ضروریات پورا کروں گا، تمہیں نہیں دے سکتا۔ جبکہ آپ کے اختیار میں تھا، آپ کو دینے کا حق بھی تھا، مگر کیا فرمایا؟ نہیں دے سکتا۔ ایک تمہیں کام بتا رہا ہوں، جب بستر پر آیا کرو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ کو پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور باندے سے بہتر رہے گا۔ ایسی چیز بتائے جو سارے دنیا کے کام آنے والی، سارے مسلمانوں کے کام آنے والی، تمہاری تکن اور تمہاری
تھکاوٹ اور ساری چیزیں دور ہو جائے گا، نہیں اس کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی صبر عطا فرما دے، سنجیدگی عطا فرما دے، غصے اور جوش سے حفاظت فرما دے۔